یہودی سرداروں میں جادو بہت مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دجلہ اور فرات کے درمیان قائم مملکت بابل میں لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے 2 فرشتے اتارے۔ وہ لوگوں کو جادو تو سکھاتے تھے، لیکن وہ پہلے خیر خواہی کی طرف صاف بتا دیتے تھے کہ ہمیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم پر جادو بھی اس لیے ہی اتارا گیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کون جاننے کے باوجود جادو سیکھ کر کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہٰذا ہم تجھے نصیحت کرتے ہیں کہ جادو نہ سیکھ۔ اگر لازماً سیکھنا ہے تو اسے کسی کو نقصان دینے کے لیے استعمال نہ کرنا، اور جادو کی خاطر کفر کا ارتکاب نہ کرنا۔ جو شخص لوگوں کو جادو کے نقصان سے بچانے کے لیے جادو سیکھے گا تو وہ تو بچ جائے گا، لیکن جو شخص لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو سیکھے گا تو وہ گمراہ اور تباہ ہو جائے گا۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے جو علم بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا۔ قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزہ میں جادو سے مختلف چیز ہے، اور جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔